السلام علیکم، حذیفہ شہسوار آپ سے مخاطب ہوں اور اس وقت میرے ساتھ ہرمیت سنگھ موجود ہیں۔ ہرمیت سنگھ، بات کریں گے، حالانکہ جنگ جو ہے وہ ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا تھا کہ ہماری طرف سے ختم ہو گئی ہے، ہم نے اپنے اہداف حاصل کر لیے، ہم نے پہلے بھی بات کی اس کے اوپر، لیکن اب جنگ جو ہے وہ مزید تشویشناک صورتحال اختیار کر گئی ہے، اور جو جیو پولیٹیکل تجزیہ کار ہیں وہ بڑے انکشافات کر رہے ہیں۔ اور ایک اور اگر ہم دیکھیں تو نیتن یاہو کا ایک ٹویٹ جو ہے وہ آیا اور اس کے بعد وہ ڈیلیٹ ہو گیا، اور نیتن یاہو بھی وزیر عام سے غائب ہیں۔ تو یہ کیا چل رہا ہے؟ دیکھیے، بڑا پراسرار ٹویٹ ہے جو ڈیلیٹ ہوا ہے، اس پر بات کریں گے، لیکن سب سے پہلے بات کرتے ہیں ایک تو بڑے مشہور، میں ان کو اس لیے بار بار کوٹ کر رہا ہوں کیونکہ ان کی کئی پریڈکشن ٹھیک بھی ثابت ہوتی ہیں اور آپ اس پہ کام بھی کر رہے ہیں۔ پروفیسر جیونگ جو ہے وہ اس حوالے سے انہوں نے زبردست حکمت عملی رکھی ہے۔ وہ کہتے ہیں اس ساری صورتحال میں وہ یہ بات کریں کہ اس ساری صورتحال میں ایران جو ہے اس نے تقریباً بہت لمبی لڑائی لڑنے کی تیاری کی ہے، لیکن وہ ساتھ یہ کہتے ہیں کہ یہ وار جو ہے ایک طرف تو امریکہ کیا کرے گا، خاص کر ان سسٹم کو تباہ کرے گا جہاں سے اوئل ہے، ہاسپٹل ہے، جہاں سے عوام میں غصہ آنا شروع ہو جائے گا، وہ اس کو تباہ کرنے کی کوشش کرے، اور انہوں نے کل کیا بھی، اس پر پھر آئیں گے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ کہتا ہے کہ ایران کیا کر رہا ہے، ایران نے پوری دنیا کی معیشت کو یہاں سے پکڑا ہوا ہے۔ اب ایسی صورتحال میں امریکہ کے پاس ایک آپشن ہے، آپشن یہ ہے کہ وہ اپنی فوجیں اتارے گا۔ جب وہ فوجیں اتارے گا تو فوجیں جب زمین میں اتارے گا تو وہ وہی سچویشن ہوگی جو ویتنام میں امریکی فوجوں کی ہوئی تھی۔ آپ کو پتہ ہے ان کو کھایا تھا ویتنامیوں نے، ان کو کھاتے تھے، بوائل کرتے تھے، وہ ایسی حالت انہوں نے کر لی تھی۔ تو وہ کہتا ہے کہ ایران جو، کیونکہ میں تو ایران کی ہوں اور آپ بھی گئے ہیں، وہاں جو پہاڑی علاقے ہیں، قلعے بنے ہوئے ہیں، پہاڑوں کے سرنگیں ہیں، میں نے تو بڑے پہاڑ بھی کراس کیے ہیں۔ آپ نے تو بڑے پہاڑ کراس کیے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور آپ اس میں دیکھیں کہ ایران عراق وار میں 8 سال کی وار میں 10 لاکھ لوگوں کی جانیں گئی تھی۔ اس میں جتنا نقصان عراق کا ہوا تھا وہ ان پہاڑیوں کی وجہ سے ہوا تھا۔ اب وہ کہتے ہیں کہ یہ پہاڑیاں موت کے کنویں بن جائیں گے، امریکیوں اور اسرائیلیوں کے لیے قبرستان بن جائے گا اگر وہ زمینی جنگ لڑتے ہیں۔ اور اگر وہ پیچھے ہٹتے ہیں تو پھر وہ جو ہے، امریکہ اگر کہتا ہے کہ بھائی صاحب ہم جس طرح پرسوں نے کہا کہ ہم تو جنگ ڈکلیئر کر رہے ہیں، اگر وہ پیچھے ہٹتے ہیں تو پھر کیا ہوگا؟ پھر ان کے جو اڈے ہیں نا خلیجی ممالک میں، کیونکہ انہی خلیجی ممالک کی جو معیشت ہے اس پہ امریکہ سروائیو کر رہا ہے، اسرائیل کے لیے فرنٹ مین کے طور پر کام کر رہے ہیں۔ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، ایسا نہ ہو کہ پھر آپ کے کوئی بندہ اٹھ کے کہے کہ تم نے وہ کر دیا، گستاخی کر دی نا۔ پاکستان میں بڑے جذباتی لوگ ہیں، یہ پروفیسر صاحب کہہ رہے ہیں۔ پھر ایک اور جیو پولیٹیکل اینالسٹ ہیں، وہ ان کا تجزیہ بھی بڑا مزے کا ہے، اسی طرح تجزیہ انہوں نے رکھا ہے، اور اس تجزیہ کا بڑا جو ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اس کا بڑا امپیکٹ ہوتا ہے، ان لوگوں کے تجربات ہوتے ہیں، ان لوگوں نے وار میں جا کے ساری چیزیں ان پر کام کیا ہوتا ہے۔ وہ امریکن ہے اور انہوں نے بڑی خوبصورت بات کی۔ رابرٹ پیپ کہتے ہیں کہ خلیجی ممالک کے لیے انتہائی خطرے کی گھنٹی بج چکی ہے، کیونکہ عرب امارات تو ایک بلبلا تھا، اور بلبلے کی صورت میں وہاں کی معیشت تھی، ایک خوابگاہ تھی، عیاشوں کا ایک اڈا تھا، لوگ کرپشن کر کے یہاں سے پاکستانیوں نے جتنا پاکستان کو لوٹا ہے تو انہوں نے دبئی بھری ہوئی ہے، اور کوئی ٹیکس نہیں تھا، ایک سکون کی لائف تھی، رات کو بڑی خوبصورت بچیوں کے ساتھ ڈانس کرنا، شرابیں پینا، یہ ساری چیزیں حلال تھی وہاں پہ۔ اب ایسی صورتحال میں وہ کہتا ہے کہ خلیجی ریاستیں جو اس وقت اسرائیل کے ساتھ ہیں، ان کی عوام ان کے ساتھ نہیں ہے۔ یہ بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے، عوام خلیجی ممالک کے ساتھ نہیں ہے۔ اس کی وجہ فلسطین کاز میں ان کا انہوں نے کوئی نہیں دکھایا، غزہ میں جو کچھ ہوا یہ خاموش رہے، لیبیا کے ساتھ جو کچھ ہوا ان کی انوالومنٹ تھی، پاکستان میں 80,000 جانے گئی تو کہیں نہ کہیں ان کی انوالومنٹ تھی، افغانستان کو تباہ کرنے میں انہی ریاستوں کی انوالومنٹ تھی۔ اب وہ کہتے ہیں کہ اس پر انہوں نے بڑا خوبصورت لکھا ہے کہ خلیجی ریاستوں کی قیادت اور وہاں کے عوام کے درمیان واضح خلیج موجود ہے۔ ایران کی حکمت عملی اسی سیاسی خلیج کو نشانہ بنا رہی ہے، صرف فوجی اہداف کو نہیں۔ خلیجی ممالک کے عوام اور ان کی حکومت کے درمیان سوچ کا فرق ہے۔ ان ممالک کی قیادت ایران کے خلاف ایک اتحاد بنانے کی کوشش کر رہی ہے جو بالآخر اسرائیل کی مفادات کو مضبوط کرے گا۔ اب کیا ہے، وہی بات جو میں بار بار کر رہا ہوں کہ یہ ملک اکٹھے ہوں گے ایران کے خلاف، لیکن ان کی عوام ان کے ساتھ نہیں ہوگی، کیونکہ یہ کیا کریں گے، یہ اسرائیل کا مضبوط کریں گے۔ وہ کہہ رہا ہے، میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ وہ کہہ رہا ہے، کیونکہ میں سکھ ہوں یار، مجھے تھوڑا خوف بھی آتا ہے یہاں کے لوگوں سے کہ کوئی کسی کا کوئی نہ کوئی جاگ جائے اور پھر وہ کہے کہ سردار ایسی باتیں کر رہے ہیں۔ یہ پروفیسر صاحب کہہ رہے ہیں۔ پھر وہ یہ بات کرتے ہیں کہ خلیجی عوام یہ سوال اٹھا رہے کہ کیا وہ اسرائیل کی توسیع کے لیے قیمت ادا کرنا ان کی جان سے ہوگی؟ وہ نہیں کریں گے۔
یہ صورتحال خلیجی ممالک کی حکومتوں کے لیے خطرناک ہو سکتی کیونکہ جب عوام اور حکمرانوں کے درمیان اس طرح کا فرق پیدا ہو جائے تو اس کی سنگین نتائج آ سکتے ہیں۔ تاریخ میں ایک مثال میں آپ کے سامنے وہ کہتا ہے رکھ لیتا ہوں۔ آپ کو یاد ہوگا مصر کے صدر انوار سادات، اس کی بڑی عزت و تکریم تھی، لیکن یہ پھر انہوں نے اسرائیل کی گود میں جا کے بیٹھ گیا۔ جب اسرائیل کی گود میں 1978 میں ایک اسرائیلی کیمپ ڈیوڈ معاہدہ ہوا تو آپ کو یاد ہے ایک پریڈ تھی، یہ ویڈیو ابھی بھی ہے، موجود ہے، اگر آپ کے پاس تصویر ہے تو میں کہتا ہوں لگا لو۔ انور سادات بیٹھے ہیں بڑے خوشی خوشی اور بڑے عائشی سے، بڑے پروٹوکول سے، اور کہتے ہیں یہ تو بڑی کامیابی ہوئی، لیکن ٹھک کر کے گولیاں ان کا فوجیوں پہ برسا دیتا ہے۔ تو یہ واضح طور پر رابرٹ کہتے ہیں، یونیورسٹی آف شکاگو کے سیاست کے یہ پروفیسر، یہ کہتے ہیں کہ وہی صورتحال خلیجی ممالک میں خلیجی حکمرانوں کے لیے آ سکتی ہے۔ اور دوسری بات، آپ نے کہا نتن یاہو کو زمین کھا گئی، آسمان نگل گیا، کہاں چلا گیا؟ یہ پرائم منسٹر آف اسرائیل کا ٹویٹر اکاؤنٹ ہے، آپ اسکرین پر دکھائیں، اس پہ لکھے آفیشیل اسٹیٹمنٹ فرام پرائم منسٹر آفس۔ Rumors circulating on social media about the PM Benjamin Netanyahu status are unconfirmed. We urge citizens to rely on verified updates. Efforts are underway to establishment contact. PM Netanyahu remains committed to Israel's security. اب یہ سوال آتا ہے اور اس کے بعد ڈائریکٹ یہ ڈیلیٹ کر دیا جاتا ہے۔ اب اس میں واضح طور پر لکھا ہے کہ اسرائیل کے وزیر اعظم جو ہے انہوں نے اکاؤنٹ نے کنفرم کیا ہے کہ نتن یاہو سے ہمارا رابطہ نہیں ہو رہا ہے، کہاں ہے وہ نہیں پتا ہے۔ پھر آپ اندازہ لگا لیں کہ بھائی صاحب وہ کہتے ہیں گڑبڑ ہے، ادھے گڑبڑ ہے۔ گڑبڑ یہاں پہ لگ رہی، یا تو اس کی واٹ لگا دی گئی ہے یا ایران نے واٹ لگا دی ہے، یا کہیں اندر کوئی ایسی بغاوت ہوئی ہے جس کے آثار اس وقت ہم وہاں کی سوشل میڈیا پر بھی دیکھ رہے ہیں۔ ایران کے خارگز لینڈ کا جو تنازع تھا وہ چل رہا تھا، امریکہ نے کہا تھا کہ ہم اس کے اوپر قبضہ کر کے رہیں گے۔ ابھی امریکہ نے اس کے اوپر حملہ کیا ہے، بہت تکڑا حملہ کیا ہے، اور دوسری جانب ہم دیکھیں تو اسرائیل کے اندر بھی بڑے حالات خراب دکھائی دے رہے ہیں ہمیں۔ دیکھیں حذیفہ، اس حوالے سے ایران کی بڑی تیاری تھی، ایران کو پتا تھا کہ یہ اس لینڈ پر قبضے کرنے کی کوشش کی جائے گی، اس پر حملہ کرنے کی کوشش کی جائے گی، وہ تیار تھے۔ امریکہ کا صدر کہہ رہا ہے کہ بھائی صاحب ہم نے بڑا تگڑا کیا ہے اور ہم نے تمام تر جو فوج کے جو اعلیٰ قیادت تھی وغیرہ وغیرہ سب کو ختم کر دیا ہے، ان کی نیوی کو برسٹ کر دیا ہے، سب کچھ ختم ہو گیا ہے۔ لیکن اس ساری صورتحال میں ایران نے کیا کیا، 2-3 دنوں میں پہلے انہوں نے تقریباً 80% سے 90% آئل جو ہے نا، کیونکہ یہ سٹوریج کا مقام ہے، کئی ملین ٹینکر جہاں یہ بیرل جو تیل یہاں پر سٹوریج ہوتا ہے، پھر وہ مختلف کنٹری سپلائی ہوتا ہے، تو یہاں سے وہ چائنا سپلائی کر چکے ہیں، اور چائنا اور ایران کے لیے یہ بڑی امپورٹنٹ پوائنٹ ہے۔ لیکن یہ نہیں ہے کہ آپ یہاں سے تیل جو ہے یہاں پر پیدا ہوتا ہے، تیل یہاں پیدا نہیں ہوتا ہے، تیل آتا ہے یہاں سٹور ہوتا ہے۔ اب ایران کو بھی پتا تھا کہ حملہ امریکہ کرے گا۔ صدر کیا کہتا ہے کہ میں نے بڑا دل کا مظاہرہ، جگر کا مظاہرہ کیا، میں نے تیل کو نقصان نہیں پہنچایا، میں ان کو فوجیوں کو مار دیا پر تیل کو نقصان نہیں پہنچایا۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ اتنے بڑے جگر والا نہیں ہے، یہ انسانی حقوق کے اوپر، یعنی انسانی حقوق کی بات کرنے والوں پر میں سمجھتا ہوں کہ یہ دھبے ہیں یہ لوگ۔ انہوں نے 167 بچے مار دی، تیل کیوں نہیں مارا؟ تیل اس لیے نہیں مارا کیونکہ ان کی سوچ ہے، انہوں نے اسرائیل کو بھی کہا ہے کہ تیل کے ڈپو جتنے ان کو تباہ نہیں کرنے کیونکہ پھر ہمارے قبضے میں آئیں گے۔ امریکہ اب بھی یہ سوچ رہا ہے۔ اب اس سچویشن میں امریکہ نے پہلے USS ابراہیم لنکن کو بھیجا تھا، کل اس کو ایران نے بھگایا ہے۔ اسی طرح آپ کو پتا ہے کہ اس کے ساتھ ساتھ یعنی ایک اور USS گریلارڈ ایئر فورٹ جو ہے وہ بھی آلریڈی موجود ہے۔ لیکن امریکہ نے کل کچھ اور چیز طیارے بھیجے، بحری بیڑے، جس میں جنگی آلات سب کچھ نصب ہے۔ اس میں USS MS فال ہے، USS میشر ہے، USS ڈیلبرٹ ڈی ہے، اور اسی طرح USS بلاک، اسی طرح بلاک بیل کیلی ہے، روزویلٹ ہے، یہ سارے اس میں شامل ہیں۔ اور اب USS ٹریپولی جو ہے وہ بھی اس خطے کی طرف آ رہا ہے۔ یعنی اس کا مقصد یہ ہے کہ امریکہ اب جا کے قبضہ کرنے کی تیاری کر رہا ہے، خاص کر اب نیا ہارمز کو کھولنے کی۔ یہ اتنا آسان نہیں ہے، میں نے آپ کو کہا اتنا آسان نہیں ہے۔ اس کی وجوہات ہیں کہ ایران اس ٹوٹلی تیاری کر چکا ہے۔ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ایران نے کل کیا کیا۔ ایران نے کل شدید قسم کے تگڑے حملے کیے ہیں، اور نہ صرف 5 طیارے انہوں نے ان کو نقصان پہنچے امریکہ کے، اس کے ساتھ ساتھ عرب امارات کے اور عرب کنٹریز کے، خلیجی ممالک کے اڈوں پر شدید گولہ باری کی ہے۔
تباہی مچائی ہے اس کی تصویریں، اور اب آپ تو پتہ ہے کہ عمر قید کی سزا دی جا رہی ہے، یعنی جو ویڈیو بنائے گا عرب ممالک میں اس کو عمر قید اور سزائے موت کی سزا ہے۔ لیکن آپ اس تباہی جو ہوئی ہے نا، اس کے اندر میں تھوڑے مناظر میں چاہتا ہوں کہ ایک انڈین رپورٹر ہے وہ کیا کہتا ہے، ذرا سنا دیجیے گا۔ لوگوں کو سونے نہیں دیا جا رہا ہے، میں بھی جاگا ہوں، سونے کی کوشش جو ہی کرتے ہیں، جو ہی نیند آنے لگتی ہے تو اوپر سے سائرن بجتی ہے، ارد گرد کوئی نہیں ہے، سب چھپے ہیں بنکرز میں۔ وہ کہتا ہے بھائی صاحب سناٹا ہے، یعنی سناٹا ہے، سناٹا ہے اور سناٹا ہے، خوف ہے۔ وہ کہتا ہے کہ ادھر بھاگیں ادھر بھاگیں، سمجھ ہی نہیں آ رہا ہے کہ اسرائیل ایران کا میزائل کہاں سے ٹھوک دے گا۔ حالات یہ ہیں، لوگ کبھی نیچے گھر کی طرف آتے ہیں تو پھر نیچے، کیونکہ لوگوں کی زندگی اجیرن ہو چکی ہے۔ ایک طرف تو یہ حالات ہیں، اور کل جو تباہی مچی ہے وہ تو میں بعد میں بتاؤں گا، لیکن اسرائیل کا ایک شخص ہے جو یہ بات کر رہا ہے، ذرا اس ٹویٹ کو زوم کر دکھائے۔ یہ کہتا ہے کہ دس از اور ونڈرفل کنٹری وچ ہیز بیکم اے open war zone for Iranian missiles because of the Netanyahu policy and his extremist group who brought all this destruction upon Israel and its citizens۔ وہ کہتے ہیں یہ ہمارا خوبصورت اسرائیل تھا، بڑا مزے کا اسرائیل تھا، لیکن ہمارے وزیر اعظم اس کی اور اس کے ایک تباہ کن ایکسٹریمسٹ لیول کے جو لوگ ہیں ان کی سوچ نے، وہ تصویریں اس نے دکھائی کہ ہر طرف آگ ہی آگ ہے، اور یہ کہتا ہمارا جو آگ سے جل رہا اسرائیل ہے ایران کی میزائلوں کی وجہ سے، یہ نتنیاہو کی وجہ سے۔ ایک طرف تو یہ سچویشن ہے جس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ بھئی اندر کیا ہو رہا ہے۔ اب آگے بڑھتے ہیں اور آپ کے سامنے میں ایک اور چیز رکھ لیتا ہوں۔ آج کیا ہوا ہے، متحدہ عرب امارات میں اسرائیلیوں کا انخلاء یعنی بھاگنے پر مجبور ہو گئے ہیں، جس میں متحدہ عرب امارات سے 2 فلائٹس پر 600 اسرائیلیوں کو تل ایبب جو ہے پہنچایا گیا ہے۔ اسرائیلی میڈیا کے مطابق عرب امارات سے تل ایبب خصوصی فلائٹ مکمل طور پر مفت چلائی گئی ہے۔ ماشاءاللہ، وہ کہتے ہیں یار پہنچاؤ، ان کی وجہ سے تباہی پھیل رہی ہے۔ عرب امارات کہہ رہے ہیں کہ تباہی پھیل رہے ہیں، ان کی وجہ سے میزائل آ رہے ہیں، ایران ہمیں نہیں چھوڑ رہے تو ان کو بھیجو۔ تو اسرائیل نے پھر دوبے کا شکریہ ادا کیا ہے۔ اسی طرح دوبے میں ایران کے میزائل اور ڈرون حملوں کی ویڈیو سوشل میڈیا پر پوسٹ کرنے کے جرم میں پاکستانی سمیت 10 افراد کو جھوٹا پروپیگنڈا اور فیک نیوز پھیلانے کے الزام میں گرفتار۔ ماشاءاللہ، اس میں گرفتاری ہوئی، تو پاکستان میں بھی ہوتی ہے۔ اس وقت میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ایران نے اعلان کیا ہے، بلکہ انہوں نے کہا ہے کہ ہم نے تقریباً 114 مہنگے ترین ڈرون اب تک مارے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ بھائی صاحب 3 گھنٹوں کے دوران اسرائیل اور امریکہ کے 5 حملہ ور ڈرون کو تبریز، دمشق، تہران، فیروز آباد اور بندر عباس کے فضائی علاقوں میں مارا گیا، اور یہ MQ-9 ہرمیس ہے۔ یہ میرے اوپر بھی سر پہ منڈا رہے تھے جب میں اسرائیل گیا، لبنان گیا تھا، اور اس کی قیمت $32 ملین ہے، تو یہ 114 وہ تباہ کر چکے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ عباس عراقچی کا ایک میسج آیا، وہ کہتے ہیں کہ بھائی صاحب ہمیں یہ حق حاصل کہ جہاں اسرائیل اور امریکہ کا وجود ہوگا ہم اسے نہیں چھوڑیں گے، ہمیں حق حاصل ہے، اور ہمارے دوست ممالک ہمیں کہتے ہیں کہ بھائی صاحب آپ کر لو، صلح کر لو۔ وہ کہتے ہیں اب نہیں، اب ان کی ٹھکائی ہوگی اور آخری حد تک ہوگی، وہ یہ کہہ رہے ہیں۔ تو ایک طرف تو یہ معاملہ چلا جو جنگی صورتحال ہے، اور اس وقت بھی مسلسل حملے جو ہیں وہ 44ویں لہر جو ہے وہ بھی شروع ہو چکی ہے۔ اس کے مزید اپڈیٹ آئیں گے تو رکھیں گے۔ اچھا ارمی سنگھ، پہلے بھی امریکہ سے بھی ایک سینیٹر نے انکشاف کیا کہ اسرائیل جو ہے وہ بیت المقدس پہ حملہ کرے گا، اور اب دوبارہ جو ہے وہ اسرائیل مسلمان ممالک کو آپس میں لڑانے کی پلاننگ کر رہا ہے، اور کچھ اس طرح کے عوامل بھی اس کے بارے میں انکشافات ہوئے ہیں کہ وہ کرے گا۔ تو آپ کیا دیکھتے ہیں کہ مسلمانوں کو لڑانے کی یہ سازش جو ہے وہ کامیاب ہو سکے گی؟ دیکھیے، میں سمجھتا ہوں کہ جو صورتحال اس وقت ہمیں نظر آ رہی ہے نا، اور اگر آپ دیکھیں میں نے جو پروفیسر کا رابرٹ کا پہلے وہ تجزیہ رکھا کہ خلیجی ممالک اس وقت بڑے مشکل حالات میں گزر رہے ہیں۔ اسرائیل اب جس حالات میں گزر رہا ہے وہ چاہتا ہے کہ امریکہ پیچھے نہ بھاگے، اور وہ کوئی ایسا فالس فلیگ آپریشن کرے گا جس میں خلیجی ممالک کو وہ شامل کرے گا۔ اور فالس فلیگ آپریشن آلریڈی آپ کو پتہ ہے کہ ٹرکی، ایران بار بار ٹرکی کا بھی شکریہ ادا کرتا ہے، عمان کا بھی کرتا ہے، پاکستان کا بھی کرتا ہے، سب کا کرتا ہے۔ وہ چاہتا یہ ہے کہ اپنے مسلمان ممالک اس جنگ میں نہ کودیں، اور وہ واضح طور پر کہہ رہا ہے کہ آپ اپنے ایسٹ ان کو مت دیں جو ہمارے کے خلاف استعمال ہو۔ ایران کا یہ واضح موقف ہے۔ اب جتنے بھی حملے ہوئے ہیں اذربائیجان یا ٹرکی یا عمان، ایران کہتا ہے میں نے نہیں کیے، یہ کسی اور نے کیے، تو کون ہو سکتا ہے؟ اور حتیٰ کہ برطانیہ کہہ رہا ہے کہ یہ ڈرون جو ہے یہ ایران کے نہیں ہے، یعنی وہ یہ کیوں چھپا رہا ہے مجھے نہیں پتا ہے، لیکن ڈرون ان کے نہیں ہے، تو اٹس مین کوئی اور بندہ شامل ہے۔ اور شاطر کون ہو سکتا ہے؟ دنیا کا امن چین تباہ کرنے والا ایک ہی ہے، دو ہی ہیں، امریکہ اور اسرائیل، یہ باپ بیٹے۔ اب یہاں پر ایک مسئلہ آ رہا ہے،
اسرائیل ایک پلان کر رہا ہے، یہ مختلف انٹیلیجنس یہ رپورٹس کر رہی ہیں کہ وہ خلیجی ممالک کے درمیان ایک ایسا حملہ کرائے گا جس میں خلیجی ممالک اٹھ کھڑے ہوں گے اور پھر سنی اور شیعہ والا معاملہ اٹھ جائے گا، جس کے بعد یہ ہوگا کہ یہ ممالک اکٹھے ہو جائیں گے، جس میں یہ اشارہ بھی دیا جا رہا ہے کیونکہ پاکستان آلریڈی، آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان کا وہ آج میں ایک صحافی اعتزاز حسن ہے، پتہ نہیں کیا ہے جیو کے ساتھ، تو ایسے صحافی جان بوجھ کر ایسے بیان ان سے دلوائے جا رہے ہیں، اور اس سے پہلے ایک اور بیان دلوایا گیا کہ بھائی صاحب یہ قسم کا بیان جو مبینہ طور پر دلوائے جاتے ہیں کہ بھئی صاحب ایک بیانیہ عوام میں گڑا جائے کہ بھئی صاحب ہم اگر اس جنگ میں کودیں گے تو آپ نے جو ہے اس میں کوئی بات نہیں کرنی ہے. صحافیوں کو تو پہلے خبردار کر دیا ہے کہ آپ اس میں بات ہی نہ کریں. اور اس سے پہلے جو ہے وزیر اعظم کے معاون خصوصی نے بھی کہا کہ ہم سعودی عرب کے لیے ہر حال میں تیار رہیں گے. اور پھر کل آپ نے دیکھا کہ فیلڈ مارشل صاحب یونیفارم میں تھے. کیا مطلب ہے اس کا؟ اس کا مطلب ہے کہ پاکستان تو پھر سعودی عرب کے لیے کھڑا ہوگا. جب کھڑا ہوگا تو ایسی صورتحال میں یہ خبریں بھی آ رہی ہیں کہ ہو سکتا ہے امریکہ زمینی فوج جب بھیجے گا تو وہ پاکستان سے اڈے کے لیے جو ہے زمین کے لیے وہ کرے گا، ریکویسٹ کرے گا. اور ماشاءاللہ ہماری ایک تاریخ رہی ہے، ہم نے کبھی ایک ہی شخص تھا جس نے ایبسولوٹلی نوٹ کہا تھا، جس کا اب وہ خمیازہ بھگت رہا ہے، عمران خان. لیکن باقی آپ کو یاد ہوگا پرویز مشرف کو جب افغانستان سے اڈے چاہیے تھے تو بش نے صرف کال کی کہ مشرف آر یو ریڈی آر ناٹ. اس نے کہا میں ناڑا باندھ رہا تھا، واش روم سے سسو کر کے آیا تھا، پتہ نہیں کچھ اور کرنے گیا تھا، لیکن میں جیسے نکلا تو میں نے ناڑا باندھا بھی نہیں تھا، میں نے کہا یس سر حاضر ہیں. تو ہماری تو پوزیشن وہی یس سر والی ہے. اللہ نہ کرے ایسا ہوا مسلمان ممالک آپس میں لڑے تو بھائی صاحب اسرائیل اور امریکہ اپنے اس گول میں کامیاب ہو جائے گا. اور خدا نخواستہ اگر پاکستان بھی اس میں شامل ہو گیا تو پھر پاکستان کے اندر جو صورتحال ہوگی انتہائی بھیانک ہوگی، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ آلریڈی جو شیعہ مکاتب فکر کے لوگوں کے بیانات ہیں وہ بڑے خطرناک قسم کے. اور پھر ہماری فوج کے اندر بھی لوگ نہیں چاہتے ہیں کہ اس قسم کی چیزیں، کیونکہ دونوں طرف پڑوسی ممالک ہے، ایران بھی مسلم برادر ہے پڑوسی ہمارا، اور پاکستان بار بار کوشش یہ کر رہا ہے کہ یہ معاملہ جنگ کی طرف نہ جائے. پاکستان چاہتا یہی ہے کہ یہ معاملہ جو ہے سارٹ آؤٹ کیا جائے کسی زبردست طریقے سے، خارجی پالیسیوں کے تحت افہام و تفہیم کے ساتھ پاکستان یہ کوشش کرے، کیونکہ پاکستان اس وقت سب سے زیادہ خلیجی ممالک کے بعد سب سے زیادہ پریشان جو نظر آ رہا ہے وہ پاکستان نظر آ رہا ہے. بہت شکریہ آپ نے اپڈیٹ کے ناظرین تمام تر تفصیلات آپ نے جانی. کمنٹ سیکشن کے اندر اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا. اجازت دیجیے، اللہ نگہبان.